حضور نے پڑھایا وہ کلمہ جو صحابہ نے پڑھا، وہ کلمہ جب حضور آئے تو کعبے کے صحن میں 360 بت تھے، وہ سارے کے سارے بت جو خدا بنے ہوئے تھے اور قبیلے اس کو پوجتے تھے، وہ سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے اور انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت اور مودت پیش کی۔ اور پھر 1000 سال سے ایک آتش کدہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی، حضور تشریف لائے تو وہ آگ بجھ گئی۔ اور ایک ایسا محل جو عراق میں ہے، حضرت سلمان فارسی کے روضے کے قریب، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، حضور آئے تو اس میں دراڑیں آ گئیں، انہوں نے سینہ کھول کے حضور کا استقبال کیا۔ گرامی قدر انبیاء آئے، فرشتے آئے، حوریں آئی، ہر ایک نے کلمہ حق جس طرح بلند کیا ہے، میں چاہتا ہوں شامل ہو جائے بلند آواز میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولنے آواز، اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہو؟ اٹھائیے دونوں ہاتھ اور بلند آواز میں کہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فشاں، خودی ہے تیغ فشاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، ہے جہاں، لا الہ اللہ۔ الا اللہ، نظر بھی پتھر، صدا بھی پتھر، تمام پتھر کے آدمی تھے، اناؤں کے زر کے آدمی تھے، سروں کے ہوتے ہوئے بھی بے سر کے آدمی تھے۔ ظلم تھا، بربریت تھی، جبر تھا، بدحواسی تھی، زمین پیاسی تھی، بہت اداسی تھی۔ حضور آئے تو بتوں نے جھک کر سلامی دی، حضور آئے تو ہواؤں نے چراغ جلانا شروع کر دیے، حضور آئے تو ریت سے گلاب پھوٹے، حضور آئے گرامی قدر، حضور آئے ماں کے قدموں کے تلے جنت، حضور آئے وہ معاشرہ یہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتے تھے، وہاں یہ عالم کے حضور آئے، حضور آئے تو بیٹی کو رحمت کا درجہ مل گیا۔ وہ معاشرہ جہاں باپ کو منڈیوں میں فروخت کر کے آتے تھے، حضور آئے تو بتایا کہ تمہارا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے باپ کا ہے۔ یہ حضور کے آنے کی وجہ تھی۔ گرامی قدر ہر طرف مرحبا مرحبا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ جبریل بھی ایک جلوس کی صورت میں نکلے تھے، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یہ حضور کی آمد تھی کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں،
کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، سبھا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ حضور کی آمد تھی گرامی قدر، بس پھر جس نے حضور کو دیکھا بس آ گیا میدان میں، چاہے گھر میں تھا چاہے باہر تھا۔ آؤ صدیق اکبر، آپ نے حضور کا ساتھ دیا، گھر میں مولا علی تو وہ ساتھ دے رہے ہیں، ارے خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ساتھ دے رہی ہیں، آؤ چچا حضرت امیر حمزہ وہ ساتھ دے رہا ہے، غلاموں میں حضرت بلال حبشی اس نے حضور کا جھنڈا اٹھا لیا، چھٹے نمبر پہ حضور کی پھپھو کے بیٹے حضرت عثمان غنی وہ میدان میں آ گئے، پھر حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ اور آپ کے بہنوئی انہوں نے کلمہ حق بلند کرنا شروع کر دیا، بس یہ سلسلہ بڑھتا گیا، جب 39 ہو گئے تو وہ بھی آ گیا جس کے لیے خود حضور نے دعا فرمائی، میں نام لوں تو ہاتھ نیچے نہ رکھنا، وہ ہیں جناب حضرت عمر فاروق، گرامی قدر سر جھکا ہوا ہے، تلوار میان کے اندر ہے، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی ہے، اور سواری کی رفتار بھی آہستہ آہستہ حضرت ارکم کے گھر کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑنے نہیں آ رہا بلکہ حضور کے نام پر مرنے کے لیے آ رہا ہے، یہی عمر جس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اٹھایا حضور کو، کہا حضور ابا ارکم کے گھر میں نہیں ہوگی، اب شہن کعبہ میں ہوگی، شہن کعبہ میں ہوگی، اگرچہ بت ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ کس کے لیے ہے یہ حکم؟ سب کے لیے ہے، صحابہ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ تو اٹھا ذرا دونوں ہاتھ نیچے نہ رہیں، دونوں ہاتھ بلند چاہیے۔ بس جب حضور نے یہ کلمہ پڑھا دیا تو صحابہ نے پھر کیونکہ چنانچہ اگرچہ اگر مگر بٹ وین دین کچھ نہیں کہا، بس جو حضور نے کہہ دیا بس ہو گیا۔ علی سے کہا سو جاؤ بستر پہ، سو گئے۔ ابو بکر سے کہا میرے ساتھ چلو، نکل پڑے۔ عمر سے کہا تلوار اٹھاؤ، اٹھا لی۔ مولا علی سے کہا پڑھو، پڑھ گئے۔ ارے کسی سے کہا لکھو، لکھ دیا۔ بس صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ آ گئی تو کوئی دوسرا سوال نہیں، اور میں اس کا نام بھی ضرور لوں گا جس نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اقبال لکھتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سریش، کیا کیا لے کے آیا، مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن ہست کمر سوم شتل قاطر و حمار۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس بس یہ مال و دولت یہ مال و دولت
دنیا یہ رشتہ فیصلہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ فیصلہ، بہتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، کیا کہنا الا اللہ۔ چلو اشعار تو ظاہر ہے ہم نے پڑھنے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، کلمہ تو آپ ساتھ پڑھ سکتے ہو نا، پڑھ سکتے ہو۔ جو پڑھے گا ذرا اٹھائے دونوں ہاتھ، کیمرہ مین ریکارڈ کریں، کوئی موو کر سکتا ہے اپنا سٹینڈ بائی کیمرہ، ان دیوانوں کو کوئی ریکارڈ کرے جو ہاتھ اٹھا کے مل کے یہ کہہ رہے ہیں مجھے ہے حکم اذان، حکم اذان، لا الہ الا اللہ، شاباش۔ لا الہ۔ جب عشق سکھاتا ہے، میں اقبال پڑھ رہا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں کوئے اشہد اللہ، کوئے اشہد اللہ، آئینے جمع مردہ حق گوئیوں بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، نہ جھکنے والا اور نہ بکنے والا، کبھی تنہائیوں کوہ دمن عشق، کبھی سوزو سرورو انجمن عشق، کبھی شرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی، مولا علی، علی علی خیبر شکن، یہ نغمہ فصلے لے گلالا لگا نہیں بابا، یہ نغمہ فصلے لے گلالا لگا نہیں بابا، بہار ہو کہ غزالا لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو بتائے غرور کا سودا، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ۔ وہ وقت تھا، میں نے اقبال پڑھا ہے، سارا اقبال پڑھا ہے، وہ وقت تھا کہ جب امیر چودھری مکے کے غریب کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں تھے، کھانا کھلانے کی تو دور کی بات ہے، پاس نہیں بٹھاتے تھے۔ بس پھر ایسا حضور نے نظام بدلا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ قبلہ شاہ جی، یہ آپ کے نانا کی تبلیغ تھی۔ اچھا میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے اور جواب دیں گے۔ ابھی ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، قربان ہوتے ایسا ہی حسن و جمال تو نظر تو سب کو آ جاتا ہے، سب کو آ جاتا ہے۔ مکے میں جو کافر تھے وہ حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، نبی بھی مانتے تھے، ان کو پتہ ہے جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے، حضور کو دیکھ بھی رہے ہوں تو مانیں گے۔ حسن و جمال حضور کا سامنے، سورج چڑھا ہو تو روشنی چلی جاتی ہے نا، سب کو پتہ۔
وہ حضور کو مانتے تھے، سچے ہیں، نبی ہیں. پتھر سامنے بول رہے ہیں، درخت چل رہے ہیں، سورج پلٹ رہا ہے، چاند ٹوٹ رہا ہے. ہاں یار انسان تو ایک کرامت دیکھ کے وہ اپنے مرشد پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. ادھر تو معجزہ ہو رہا ہے، تو نبی ہیں، آخری نبی ہیں. اصل بات کیا تھا؟ ابو جہل کو پتا تھا، امیہ، عتبہ، سب کو پتا تھا. ٹھیک ہے حضور، اپنی امانتیں کافر حضور کی بارگاہ میں رکھتے تھے. جب حضور نے ہجرت فرمائی، سینکڑوں امانتیں حضور کے پاس پڑی تھی. مولا علی کی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں، ابو بکر اور ساتھ میں جا رہا ہوں، امانتیں واپس کر کے آنا. اگلا دن ہوا، دروازے پہ امانتیں تو 100 تھی، مثال دے رہا، لینے والے 500 آ گئے. قبلہ امانتیں کتنی؟ 100، لینے والے 500 آ گئے. اچھا اب رکھی ہوئی امانتیں. مولا علی نے جب دیکھا نا امانتیں تھوڑی ہیں، لینے والے زیادہ آ گئے، تو آپ نے بھی انداز بدل دیا. اللہ کہا اب یہ نہیں ہوگا کہ تم بولو گے کہ میری امانت کون سی تھی، بلکہ میں امانت رکھوں گا، امانت خود بولے گی کہ میں کس کی ہوں. بس پھر یہ کہنا تھا، 100 ہی رہ گئے جن کی تھی. اللہ اکبر، یہ نوبت نہیں آئی، ورنہ امانتیں انہیں بولنا تھا. وہ چلے گئے وہاں. اچھا اب ان کو علی کی شان کا پتہ چلا، سب کا پتہ چلا. اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے پیغام بھی پہنچوا دیا. سب کچھ کہہ دیا کہ ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں، پڑھ لیں، مگر ہماری ایک شرط ہے. حضور نے واپسی کا پیغام پہنچایا کہ شرط کیا ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا یہ جو کل ہمارا نوکر تھا بلال، جو ہمارے کام کیا کرتا تھا، ہم نے کبھی اس کو برابر اپنے بیٹھنے نہیں دیا. یہ عمار ہے، یاسر ہے، سارے ہمارے غلام تھے. ہماری یہ جو اندر کی انا ہے یہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ان میں جا کے بیٹھیں، ان کو اٹھا دیں تو ہم آ جاتے. اللہ کا قرآن اترا ہے، کہا محبوب ان کے کلمے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بلال نہیں اٹھے گا، بلال نہیں اٹھے گا، یاسر نہیں اٹھے گا. پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا. ہاں تو پھر انہوں نے یہ کہا، اگلا فتح مکہ ہوا تو حضور نے کہا تم بلال کی بات کر رہے تھے، چل بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. کعبے کی چھت پہ چڑھا. ہاں تو گرامی قدر بات یہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، مگر جو ایک انسان کے حقوق تھے اس کو وہ پامال کر رہے تھے. وہ غلامی کا جو سلسلہ تھا حضور نے سب ختم کیا. حضور نے اپنے صحابہ میں خود بیٹھ کر کھانا کھایا بھی، کھلایا سب کچھ. تو یہ جو انسانیت ہے اس کا جو معیار ہے یہ بہت زیادہ ہوتا. تو صحابہ کی عظمت کو سلام، جنہوں نے پھر حضور کے حکم پہ گھر بھی چھوڑا، بچے بھی چھوڑے، چھوڑے کہ نہیں چھوڑے، وطن چھوڑا. اپنا گھر بڑی مشکل چھوڑا جاتا ہے. یہ بابوں سے پوچھو، بزرگوں سے، کہ جب جوان بیٹا کو 20 سال لاہور رہ کے آئے تو وہ کہتا ہے جب مکان بیچو تھے چلنے. اس سے پوچھو پھر وہ کیا کرے. تو یہاں بیچا بھی نہیں تھا، نکالے گئے تھے، نکلے تو کیا بیتی ہوگی. آپ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے نہیں کہا تھا باپ آپ میرے تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں 3 بار آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. جلال آ گیا، کہا پتر تو ایک باری بھی آ گیا، کبھی نہ چھوڑا. حضور کے لیے صحابہ نے سب کچھ چھوڑا. آؤ حضور ہیں تو سب کچھ، حضور نہیں کچھ بھی. کسے شاید اویت ہے سایہ نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا نہ.
اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ۔ آؤ گرامی قدر، میں بہت کچھ کہہ گیا، ابھی اللہ کا پاک کلام سنتے ہیں۔ ہر چیز، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، ایک ذرے سے لے کے سورج تک، عرش تک، لوح قلم کرسی، یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے، انبیاء، انسان جو بھی ہیں، مگر ایک شے جو اللہ کی مخلوق نہیں۔ یہ سوال مولا علی سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں؟ تو مولا علی نے کہا قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی باتیں۔ تو کلام کا درجہ جو ہے ظاہر ہے، کیونکہ یہ کلام ہے خدا کا، اور پھر خدا کا کلام جو ہے وہ مخلوق سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے اور درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے تو ہم بھی اس کی بڑی عزت کریں۔ ہاں ہم کوئی قسم اٹھا لے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے کلام کی قسم اٹھا لی، معاف کر دے، ہاں چھڑ دے ہو یار، اس کی توقیر ہم کرتے ہیں۔ ہم نے گھر میں جو سب سے اعلیٰ اوپر والی جگہ ہوتی ہے وہاں اس کو سجایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی تلاوت سے مائک آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سیدزادے